اچانک کچھ 5-7 لوگ ہمارے روم میں آ گئے اور 2 ہم ڈور کے باہر بیٹھ گئے. وہاں انہوں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگائیں، بیگ پہ اسکیننگ کی. ایک پاؤڈر سا تھا وہ ٹیبل پہ، انہوں نے بلیک گرے کلر کا بیگ تھا. پاؤں ان کے سویل ہوئے پڑے تھے، پھر بھی انہوں نے پاؤں میں زنجیر لگائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائیں. ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہمارے ساتھ ہو جائے گا حادثہ. میری سسٹر اور بھانجی کو انہوں نے ایک الگ روم میں بند کر دیا، زنجیر پہ نہ دی. انہوں نے ہمارے فنگر پرنٹ لیے فل بلیک انک سے، اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب ہمیں پنش مل گئی ہے. جی 92 ڈیجیٹل کے لیے فہیم امین آپ کے پاس ایک ایسی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہے جو کہ تمام پاکستانیوں کے لیے غور طلب ہے، کیونکہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مقدس مقامات کی طرف جائے، اور خاص طور پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں، جدہ جاتے ہیں، مدینہ ایئرپورٹ کی طرف ان کی پروازیں ہوتی ہیں. اور گزشتہ سال 23 دسمبر کو لاہور کے علاقے مرغزار کلونی سے 5 فیملی ممبرز جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے راستے جدہ روانہ ہوئے تھے، اور جدہ پہنچ کر انہوں نے عمرے کی ادائیگی بھی کر لی، عمرہ بھی ادا کر لیا، اور تقریباً تیسرے دن جو ہے انہیں مکہ مکرمہ میں ان کے ہوٹل سے جو مقامی انتظامیہ نے حراست میں لے لیا. میرے ساتھ فرحانہ صاحبہ موجود ہیں. تمام کہانی کے حوالے سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ایک تو خوفناک اور کتنا تشویشناک تھا، اور آپ لوگ جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہوٹل پہنچے تو وہاں پر کیا صورتحال تھی، تھوڑا سا حوالے سے بتائیے. السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے، اور عمرے کی ادائیگی کے لیے ہم 23 دسمبر روانہ ہوئے، اور 24 کو ہم نے عمرہ ادا کیا. 25 دسمبر کو اچانک کچھ 5-7 لوگ ہمارے روم میں آ گئے اور 2 ہم ڈور کے باہر بیٹھ گئے. 2 عورتیں بھی ساتھ تھیں. ساتھ والا روم انہوں نے خالی کروایا. وہاں پہ ہماری انویسٹیگیشن کرتے رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں حج انتظامیہ سے آئے ہیں اور ہمیں اپنا موبائل دکھائیں، پاسپورٹ دکھائیں. پھر ہم نے پاسپورٹ چیک کروائے تو وہ کہتے ہیں فرحانہ بیگم آپ کا نام ہے. میں نے بولا کہ فرحانہ بیگم نہیں، میرا فرحانہ اکرم ہے، میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں. کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا میں ہمارے موبائل میں، یہ آپ کا ہے نام، یہ آپ کی تصویر ہے. میں نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں نہیں، کوئی گفٹ آپ بھول گئے ہیں ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ، آپ لے کے آئیں. تو ہم نے کہا ہمارے تو پورے چیزیں، ہمارے بیگ سارے ہمارے پاس ہیں، ہینڈ کیری بھی ہیں، لگیج بھی ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. کہتے ہیں نہیں، آپ کوئی گفٹ لائے ہیں، وہاں بھول گئے ہیں، اور آپ کا اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، اور آپ جا کے لیں. 3-4 گھنٹے اور گزر گئے، شام ہو گئی. پھر وہ ہمیں سب کو لے کے چلے گئے، گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے. ہمارا سامان بھی ساتھ لے گئے. کسی آفس میں گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگائیں، بیگ پہ اسکیننگ کی. ایک پاؤڈر سا تھا وہ ٹیبل پہ، انہوں نے بلیک گرے کلر کا بیگ تھا، وہ انہوں نے نکالا. وہ اس میں سے بلیک کلر کا شاپر تھا، اس کے اندر وہ وائٹ کچھ پاؤڈر تھا، وہ پھیلا دیا. اور پھر ہماری اسکیننگ بھی کی. پہلے بیک سائڈ سے ہتھکڑیاں لگا کی، پھر فرنٹ سے کی، پھر ہماری ویڈیو بنائی، پھر ہتھکڑیاں کھول دیں. تو ہم تو پریشان ہو گئے بھی اب ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کچھ عجیب سا ہونے والا تھا. کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہمارے ساتھ ہو جائے گا حادثہ. پھر وہ ہمیں، میری سسٹر اور بھانجی کو انہوں نے ایک الگ روم میں بند کر دیا، زنجیر پہ نہ دیں، اور مجھے جدہ ایئرپورٹ لے گئے. کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو واپس ایسے ہی اپنے ریلیٹیو کے پاس لے آئیں گے، آپ چلیں ہمارے ساتھ جدہ. میں نے بولا میں نہیں جاتی، میں کیوں جاؤں، جب ایک چیز میری ہے ہی نہیں تو میں نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے جانا ہے. وہ ہم نے وہاں پہ ایک بندے کو بھی ہم نے پکڑا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، اور بیگ بھی آپ نے شناخت کرنا ہے. زبردستی لے گئے. میں وہاں گئی ہوں تو ایک عربی تھا وہاں پہ، انہوں نے مجھے آفس کے باہر بٹھا دیا. بیٹھی رات گزر گئی. پھر صبح ہو گئی. صبح ایک انہوں نے پولیس آفیسر، وہاں ایک ساتھ والا روم تھا، وہاں انہوں نے بٹھایا. وہ مجھے زنجیر پہنا دی، ہتھکڑیاں بھی پہنا دیں. کہتے ہیں نہیں آپ نے، میں نے کہا میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہی، آپ مجھے کیوں زنجیر پہنا رہی ہیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پہنانی ہے، ہمارا جو رول ہے. اوکے. پھر میں چپ کر گئی اور روتی رہی پریشان حال میں. پھر وہ مجھے اسٹیٹمنٹ کوئی انہوں نے تیار کی گھر پہ مجھے سسٹر کے پاس. پھر وہ 2 آدمی گاڑی میں لے گئے جدہ سے مکہ میں، وہاں لے گئے. وہاں انہوں نے مجھے سسٹر کے پاس پہنچایا. تو میں شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ میں اپنے اپنوں کے پاس چلی گئی ہوں. پھر وہاں سے اگلے دن انہوں نے ہمارے فنگر پرنٹ لیے فل بلیک انک سے، اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب ہمیں پنش مل گئی ہے. تو ہمیں پھر جیل میں بھیج دیا گیا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ اس تمام معاملے میں آپ کا تو کوئی قصور مجھے نظر نہیں آیا، نہ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کیونکہ عام طور پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے کسی کو کوئی دوائی نہ پکڑیں، کوئی کاغذ نہ پکڑیں، اس طرح کی تو بریفنگ کی جاتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ کھل کے سامنے آیا اس میں تو آپ کا قصور کسی جگہ پہ بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر جب آپ کو یہ سارے سسٹم کا پتہ چلا کہ آپ کے بیگ میں جو ٹیگ ہے وہ کوئی غلط استعمال کر لیا گیا ہے، تو وہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ وہ جب انہوں نے ہمیں جیل میں بھیج دیا، ہماری اسٹیٹمنٹ لی ساری، جب فنگر پرنٹ لے لیے تو پھر پتہ چلا کہ یہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں سزا دی ہے. اور پھر وہاں پہ جب جیل میں بھیجا تو پھر میری سسٹر بڑی ضعیف ہیں، 65 ایئر ہے ان کی، تو وہ انہوں نے پاؤں ان کے سویل ہوئے پڑے تھے، پھر بھی انہوں نے پاؤں میں زنجیر لگائیں، ہاتھوں میں کڑیاں لگائیں ہمیں تینوں کو، اور پھر جیل کے انٹر کر دیا. اچھا یہ بڑا ایک تشویشناک بات ہے کہ ٹیگ جو ہے وہ تو لاہور ایئرپورٹ میں تبدیل ہوا، تو اس کے اوپر پھر بیک ٹریک کیسے ہوا یہ سارے معاملے کا؟ آپ نے کس کو بتایا فوری طور پر، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی انویسٹیگیشن کیا ہوئی؟ وہاں ہم پریشان تھیں، رو کے چپ کر جاتی تھیں. وہ اچانک کوئی بچی تھی وہاں پہ پاکستانی تھی، اس کو کوئی احساس ہوا، اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. اس کو کانٹیکٹ نمبر دے دیا، پھر اس نے ہمیں ان سے بات ہسبینڈ سے بات کروائی. ہم تو پہلے پریشان تھے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پتہ نہیں ہم جیل میں ہیں، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. پھر یہی دعائیں کرتے رہے، اللہ میاں اللہ کی مقدس مکان پر سرزمین پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مشکلیں آسان کریں ہماری. اچھا یہ فرحانہ تھیں جو کہ حراست میں لے لی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک جو ایفرٹ کا سلسلہ پاکستان میں شروع کیا گیا تھا، جو کہ ان کے ہسبینڈ ہیں سہیل، انہوں نے اس تمام کیس کو پاکستان میں رہ کر اس کی پیروی کی، جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر جو معاملہ کھل کر سامنے آیا وہ سہیل صاحب سے جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگا اور کیا ہوا. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو فوری طور پر آپ نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر کیا چین کھلی اور کیا حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آئی؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ہیلپ کی اور ہمارے اداروں نے ہیلپ کی. تو ہمارے جو 5 لوگ تھے وہ الحمدللہ خیریت سے پاکستان پہنچ گئے. جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جیل میں ہیں اور آئس کا چرس کا کیس، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چرس کیا ہوتی ہے، آئس کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا چرس ڈال دی گئی ہے. میں نے کہا اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم نے فوری طور پہ وہاں لائر کیا، لائر کر کے پھر ہم نے وہاں پہ ان کو فیس وغیرہ پے کی، اور ان کو پھر جب ہم نے وکیل کر لیا تو ہم ایئرپورٹ پہ گئے یہاں سے ایویڈنس کے لیے. بھی ان کے سامان کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں اٹیچ ہوئی. جب وہاں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بالکل صاف ستھرا کیس ہے. ان کے پاس وہ وہاں پہ ویڈیو میں نہیں تھے وہ کچھ چیز بھی بیگ وغیرہ کے حوالے سے. جب ہم ایئرپورٹ سے گھر واپس آئے، ANF نے کہا جی کہ آپ ادھر آئیں ہمارے پاس. ہم پہلے ہی بڑے ڈرے ہوئے تھے. پھر ظاہر ہے پھر ہم پہنچے وہاں پہ. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے لوگ بے گناہ ہیں، ہم نے جو یہاں پہ قصوروار ہیں ان کو پکڑ لیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ جلد پاکستان آ جائیں گے. ہمارا تو ٹوٹل اس پہ 50 لاکھ روپے خرچہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اور وہ میرے اوپر قرضہ ہے، وہ میں نہیں دینا ہے، کیونکہ باقی کسی کو کوئی نہیں جانتا. کیونکہ پیچھے بینیفیشری میں تھا، میں ہی لوگوں سے پکڑ کے ان کو ٹکٹیں کروا کے دیتا تھا، ان کے وکیل کی فیس دیتا تھا، ان کے ہوٹل کے کرائے دیتا تھا، ان کے کھانے کے لیے پیسے بھیجتا تھا. تو اب اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ سے کہ ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اور تو سورسز نہیں ہیں کہ ہم کوئی مکان بیچ دیا تو ہم کدھر جائیں گے. وزارت داخلہ نے ہماری اتنی سپورٹ کی ہے کہ میں کہتا ہوں محسن نقوی صاحب نے ذاتی پین لے کے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور جب ہمارے حاجی پہنچے ہیں تو ادھر ہمارے گھر بھی آئے ہیں الحمدللہ. DG صاحب، عبدالمجید صاحب جنرل صاحب، اور باقی بریگیڈیئر صاحب، جتنی ANF کی ٹیم ہے ساری یہاں پہ موجود رہی ہے تقریباً 8 گھنٹے. بالکل جی، ہمارے ساتھ یہ فرحانہ صاحبہ موجود تھیں جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تقریباً 20 سے 25 دن جو ہے وہ انتہائی تکلیف میں گزارے، اور لاہور ایئرپورٹ پر عملے کی نااہلی کہیں یا ان کی سازش کہیں،
उनकी वजह से इन्हें सऊदी अरब में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर साल लाखों लोग उम्रा के लिए पाकिस्तान से मुक़द्दस मकामात का सफ़र करते हैं, और हमेशा से जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ इबादत की तरफ रहे। और इस तरह की जो मुश्किलात हैं, इसको रोकने के हवाले से जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उसकी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये जो मुश्किल है ये तो मुश्किल एयरपोर्ट इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से सामने आई है। क्योंकि आम तौर पर यही कहा जाता है, बार बार जो पब्लिक सर्विस के मैसेजेस दिए जाते हैं उसमें यही कहा जाता है कि फ़ौरी तौर पर जो आप एयरपोर्ट पर पहुँचें तो किसी से कोई दवाई ना लें, किसी से कोई कागज़ ना लें, किसी से कोई गिफ्ट ना लें, किसी से कोई डब्बा ना लें। लेकिन इन तमाम तर एहतियात के बावजूद एयरपोर्ट का अमला जो है वो फरहाना साहिबा और इनके अहलो अयाल जैसे शरीफुल नफ्स लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल देता है। गो के ANF पाकिस्तान, वजारत दाखिला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मौके पर फौरी तौर पर इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया, और उसके एक्सपोज करने की वजह से ही फरहाना और इनकी फैमिली इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इस तरह की जो तजावीज़ हैं, जैसे कि फरहाना ने ये कहा कि किसी तौर पर भी जब भी टैग लिए जाएं तो अपने टैग को ज़रूर पढ़ा जाए और उसको भी देखा जाए कि ये टैग लग किसको रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। इजाज़त दें। फ़हीम अमीन को बहुत शुक्रिया।